السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا جمعے کا خطبہ تھا، جمعے کے خطبے میں ہم نے جنگ خندق کے بارے میں بات کی، جنگ خندق کے بارے میں ڈسکشن ہوا۔ تو جنگ خندق کے بارے میں جب ڈسکشن ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ کے بارڈرز کو سیکیور کرنے کی کوشش کی، اور جنگ خندق سے پہلے جنگ احد اور جنگ بدر بھی ہوئی، اور حمراء الاسد وغیرہ جو ہے نا کافی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوئی۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ الائز کو لے کر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور مدینہ کے اندر رہنے والے مسلمان بچے، بوڑھے اور عورتیں جو تھیں تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدام اٹھائے تھے۔ تو لگے ہاتھوں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جو فی الحال چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے یمن کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، اور یمن کے اندر اور سعودی عرب نے جو کوشش کی اپنی سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی سرحد کو، اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے سعودی عرب نے جو اقدام اٹھائے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ میں آپ کے سامنے کروں۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا انگریزی میں، واٹ لیٹ دی سعودی لیٹ انٹرونشن ان یمن۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے دی نالج میگزین جو چنئی سے چھپتی ہے، اس میں یہ آرٹیکل چھپا ہے اسی مہینے اپریل 2017 میں، اور اس کی جو نظر ثانی کی ہے ہمارے شیخ دکتور آر کے نور صاحب نے، حفظہ اللہ نے اس کی نظر ثانی کی ہے۔ تو اسی آرٹیکل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں جو ہے نا وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ سعودی عرب کا جو قدم تھا یمن کے اندر، کیا یہ ضروری تھا یا پھر ضروری نہیں تھا، سعودی عرب کو جانے کی ضرورت تھی یا ضرورت نہیں تھی۔ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ شروع ہوا، یہ مسئلہ آج سے نہیں بلکہ یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے اوپر، پرشیا کے اوپر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی پرشیا کو، اور پھر وہاں پر جو آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی لوگ تھے ان کے اوپر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کی، تو ان لوگوں کے دل میں ایک غصہ اور ان کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ آ گیا، اور ان کے دل میں ایک غصہ اور بدلے کی بھاونا ان کے اندر آئی، اور ان لوگوں نے اس دن سے طے کیا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ اور پھر ان لوگوں نے ایک قاتل کو جس کا نام تھا فیروز ابو لولوا لعنت اللہ علیہ، اس کو انہوں نے پیسے دے کر ہائر کیا، اور فیروز ابو لولوا نے زہر میں ڈوبا ہوا خنجر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ جب فجر کی نماز وہ پڑھا رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر یہ حملہ ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند دنوں میں شہادت ہو گئی۔ اور پھر جب وہ بھاگ رہا تھا، صحابہ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو جیسے وہ بھاگ رہا تھا اور صحابہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس نے صحابہ کے اوپر حملہ کیا، اور صحابہ کا اس نے قتل کر دیا، اور پھر خود کو مار کر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو خبیث ہے فیروز ابو لولوا کے نام کی درگاہ جو ہے آج بھی ایران کے اندر موجود ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے اس دن یہ لوگ ایران میں فیروز ابو لولوا کی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ اور آج بھی جب یہ لوگ کہتے ہیں سنی شیعہ میں اتحاد ہونا چاہیے، یونٹی ہونا چاہیے، تو آپ ان سے سب سے پہلے سوال یہ کریے کہ فیروز ابو لولوا کی قبر کیوں ہے ایران کے اندر؟ کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو اتنا احترام دیا جاتا ہے؟ کیوں اس کی قبر پہ لوگ جاتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ سلسلہ اصل میں شروع ہوا اس وقت سے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چالو ہوا، مسلمانوں کے اوپر اندر سے ہی حملے ہونا شروع ہو گئے، آستین کے سانپوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے۔ اس کے بعد ایک اور بات بتاتا ہوں میرے بھائیوں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال فاطمیوں سے انہوں نے جنگ کی، اور صلیبیوں سے بس 2-3 سال انہوں نے جنگ کی، اور پھر جیروسلم کو انہوں نے فتح کیا۔ تو جیروسلم کو انہوں نے جو لبریٹ کیا، فتح کیا، جیروسلم کو لبریٹ کرنے سے 10 سال تک ان کو فاطمی شیعوں سے ان کو جنگ لڑنی پڑی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ آستین کے جو سانپ ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تاریخ نگار ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اگر صفویدس نہیں ہوتے، صفویدس یہ شیعہ امپائر تھا، صفوید امپائر، تو کہتے ہیں کہ اگر صفویدس نہیں ہوتے تو پھر مسلمان آج مغربی دنیا پر
قابو پا لیتے. یعنی کہ مغرب میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی اگر صفویت نہ ہوتے تو جیسے اوٹومن امپائر جو تھا، عثمانی خلافت جو تھی، یہ جو پھیل رہی تھی خاص طور پہ روم میں، استنبول، ترکی وغیرہ میں، تو اندر سے خانہ جنگی صفویت لوگوں نے شروع کی جو شیعہ رافضی لوگ تھے. تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی میں بات بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ آستین کے سانپوں سے ہے. ایک دلچسپ بات اور ایک یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو رافضی شیعہ ہے ایرانی، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے جو ویک پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو لے کر سمپتی لیتے آئے ہیں. اس دور میں اہل بیت کا بہانہ لے کر سمپتی لیتے تھے، اور آج کے دور میں یہ لوگ فلسطین کا بہانہ لے کر سمپتی لیتے ہیں. فلسطین کوس کے نام پر یہ لوگ جو ہے نا پروگرامز کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں ایران کے اندر، مگر دوسرے طرف آپ دیکھیں کہ سیریا کے اندر، حلب کے اندر انہوں نے سنیوں کا قتل کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا. اور حال ہی میں جو لیکس کے ذریعے پتا چلا ہے کہ بشار الاسد کا جو کیمیکل ویپن تھا اس کو بنانے کے لیے ایران نے مدد کی تھی. تو ان کے پاس باضابطہ یہ چیز ہے کہ سنی کا قتل، سنی بچوں کا قتل، عورتوں کا قتل ان کے پاس بات ہے، ثواب ہے، اجر ہے ان کے پاس، کہ یہ لوگ ثواب سمجھتے ہیں، چیز کو اجر سمجھتے ہیں. جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، جب یہ پاور میں آتے ہیں تو پھر یہ لوگ مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. اور ہم نے یہ حقیقت دیکھی ہے، جہاں پہ یہ کمزور ہیں یہاں پہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، جہاں یہ پاور میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر کیا ہوا، حلب کے اندر کیا ہوا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، جو تریتا پارسی جو ایران کا رہنے والا، اس نے اپنی کتاب لکھی تھی دی ٹریچرس الائنس اسرائیل، ایران اینڈ امریکہ. تو اس کے اندر اس نے بات لکھی ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل یہ تینوں اندرونی طور پر دوست ہیں اور اتحاد بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور باہری یعنی کہ ظاہری طور پر یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. تو اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ کس طرح یہ لوگ اندرونی طور پر مل کر پوری دنیا کو الو بنا رہے ہیں. اور اس کا آپ ایک یعنی کہ آپ نے ایک ایگزامپل بھی دیکھا ہوگا، اوباما جب پاور میں تھا تو اوباما یمن کے اوپر ڈرون اٹیکس اس نے کیے ان علاقوں پر جہاں پر سنی اکثریت ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پہ القاعدہ کے ہولڈ ہے، جو خوارجی تنظیم ہے القاعدہ. تو اس کے بہانے سے اس نے یمن پہ حملے کیے، مگر اس نے حوثیوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں کیا. اب غور کر کے دیکھیے کہ حوثی علاقے جتنے ہیں وہاں پر اوباما نے حملے نہیں کیے. اور پھر اوباما اور روحانی کے جو تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ایران ڈیل ہوئی تھی، نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، اور نیوکلیر ڈیل ہونے کے بعد اوباما نے سعودی عرب کو جو وہ آرمز بھیجتا تھا، جو ہتھیار بھیجتا تھا، وہ ہتھیار اوباما نے بند کر دیا تھا. قریب سال ڈیڑھ سال تک سعودی عرب کو اس نے ہتھیار بیچنا بند کر دیا تھا. تو یہ اندرونی سیاست پوری چل رہی تھی میرے بھائیوں. تو یہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یمن کے اندر جو اقلیت تھی، یعنی کہ مائنورٹی میں جو تھے وہ زیدی شیعہ تھے، اور زیدی شیعہ جو ہے وہ بالکل سنیوں سے قریب ہوتے ہیں. اور زیدی شیعوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ وہ تبرہ نہیں کرتے صحابہ کے اوپر، جس طریقے سے اتنا شریعہ جو ایران کے شیعہ ہے، یہ لوگ تبرہ یعنی کہ لعن طعن کرتے ہیں صحابہ کے اوپر. ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہم کے اوپر یہ لوگ لعنت بھیجتے ہیں. یہ ان کے پاس عقیدہ ہے، تبرہ کا عقیدہ. تو زیدی شیعہ یہ تبرہ نہیں کرتے، بلکہ بس ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت پہلے ملنی چاہیے تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے، بس ان کا یہی عقیدہ ہے. تو یہاں تک بھی ہوتا تھا یمن کے اندر کہ سنی اور زیدی شیعوں کے درمیان میں شادی بیاہ بھی ہوتی تھی، شادیاں بھی ہوتی تھیں. مگر دھیرے دھیرے ایران نے ان کی پشپناہی کی، اور پھر زیدی شیعوں کو ایران لے جا کر ان کا مذہب تبدیل کیا گیا. ٹھیک ہے، ان کا مذہب تبدیل کیا گیا. ان لوگوں نے زیدیت کو چھوڑ کر اتنا اشریہ مذہب انہوں نے اپنایا، جس میں صحابہ کو لعن طعن بھی کرنا ہے اور سنیوں کا قتل کرنا اجر کا کام ہے. اور بعض بیوقوف اور کم عقل لوگ ہوتے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، جو حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر خمینی کی تعریف کرتے ہیں، ایران کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر سعودی عرب کو الٹا پلٹا بولتے ہیں، سعودی عرب کو گالیاں دیتے ہیں. اور ایسے لوگ آپ کے ہماری صفوں میں ملیں گے، میں نام نہیں لوں گا. بڑے مفکر ملت تھے، وہ بھی خمینی سے مل کے بڑے متاثر ہو گئے تھے، اور ان کی جماعت بھی آج موجود ہے جو ہے نا سعودی عرب کو گالیاں دیتی ہے اور ایران کی تعریف کرتی ہے. تو یہ جو ایران عاشق جماعت ہے، اس کا نام میں نہیں لوں گا، مگر یہ لوگ ہیں آج بھی جو خمینی کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، خمینی جب پاور میں آیا تھا ایران میں، اس وقت سے لے کر آج تک ایران میں ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے، وہاں پر عیدگاہ نہیں ہے، وہاں پر ابو بکر، عمر، عثمان، حفصہ، عائشہ یہ نام رکھنا ممنوع ہے. حکومتی طور پر، قانونی طور پر وہاں پہ یہ نام نہیں رکھ سکتے. عمر قائم نام کا بہت بڑا شاعر تھا وہاں پہ، حالانکہ وہ صوفی تھا، مگر اس کے نام سے عمر نکالنا پڑا. حکومت نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ یہ نام نکالے، تو اس کو نکالنا پڑا یہ نام. اور وہاں پر سنیوں کو
क्रेनों से लटका कर मार दिया जाता है, क्रेनों से लटका कर मार दिया जाता है इस इल्जाम पर कि यह वहाबी है। हालांकि वो बेचारे सूफी और हनफी होते हैं, फिर भी उनके ऊपर वहाबी होने का लेबल लगा के उनको मारते हैं। ये ईरान की हकीकत है मेरे भाइयों। और ईरान ने अपना पूरा पैसा मिडिल ईस्ट में फैलाया, ईरानी रियाल जो होते हैं। हालांकि बीबीसी की और दीगर इंटरनेशनल तंजीमों की ये रिपोर्ट भी आई है कि ईरान के अंदर खुद 11 मिलियन भूखे लोग हैं, जो कब्रें, जो पहले से खबरें खुदी हुई जो होती हैं, कब्रों के अंदर ये लोग सोते हैं, घर नहीं है, होमलेस लोग हैं, खाना पीना इनके पास नहीं है। तो ये जितना पैसा है अपनी मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करने के बजाय ईरान ने मुल्क के बाहर इस पैसे को खर्चा किया, और खास तौर पर यमन के अंदर, बहरीन के अंदर, सीरिया के अंदर ईरान ने अपना पैसा खर्चा किया। तो यमन के जो हूती थे, इन लोगों की पुष्पनाही की, इनको हथियार भेजा समंदर के जरिए, कश्तियों के जरिए, और फिर इस तरीके से ये 2004 से मसला चल रहा है। और वहां पर इनफैक्ट इन्होंने ये भी किया कि अल जजीरा की रिपोर्ट है कि 1400 बच्चों को इन्होंने अगवा किया, किडनैप किया, अपने माँ बाप के पास से उनको खींच कर ले गए, और फिर ले जाकर उन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, और फिर हूसी फौज में उनको भर्ती कर लिया गया। इसी तरीके से 22 जनवरी 2015 को जब मलिक अब्दुल 4 नवंबर 2009 को सऊदी का जो जुनूबी इलाका है, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है अल-खूबा। इस गांव पर हूतियों ने हमला किया और कब्जा जमाया, और फिर इसी तरीके से इनकी हरकतें बढ़ती गई। और फिर 22 जनवरी 2015 को मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आल सऊद रहमहुल्लाह के इंतकाल के 8 दिन बाद हूतियों ने यमन का जो प्रेसिडेंट है आबिद रब्बो, इसके महल के ऊपर इन्होंने हमला किया, और आधे घंटे तक इन्होंने हैवी फायरिंग की, हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग, बम बरसाए, फायरिंग इसके घर के ऊपर की। जिसके बाद वहां का जो प्रेसिडेंट था इसने इस्तीफा दे दिया, मगर वहां की पार्लियामेंट ने इस इस्तीफा को कबूल नहीं किया। तो आखिर में मजबूर होकर वहां के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को कॉल किया, और फिर ऑफिशियली उसने मदद मांगी, क्योंकि अनऑफिशियली कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क में नहीं घुस सकता, उसके चंद प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो सऊदी अरब को जब उसने कॉल किया, तो सऊदी अरब उसके बाद जाकर यमन के अंदर सऊदी अरब ने हमला शुरू किया। और फिर खास तौर पे जो बड़े बड़े इलाके हैं, जैसे कि ये अपना सादा और सना वगैरह के इलाके हैं, इसके ऊपर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया। और फिर एक दिलचस्प बात यह है कि हूथियों के जो गन वगैरह होते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है मौत ली अमेरिका, मौत ली इसराइल, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। मगर दिलचस्प बात यह है, ना तो इनका निशाना कभी अमेरिका रहा है, ना तो इनका इशारा कभी इसराइल रहा है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं, यमन का बहुत बड़ा यहूदी रबाई था जिसके पास 550-600 साल पुरानी तौरेत उसके पास मौजूद थी, जिसका नाम था रबाई सलीमान दहारी। रबाई सलीमान दहारी जो यमनी यहूदी था, इस यहूदी को और इसके साथ 9 ऐसे यहूदी थे, यमनी यहूदी, जो पुराने यानी कि 500-550 साल पुराने तौरेत के नुस्खे इनके पास मौजूद थे। तो इन यहूदियों को हूती कबीले ने इजराइल इनको एयरलिफ्ट किया, यानी कि इजराइल को बड़े ही महफूज तरीके से ये 19-20 यहूदियों को अपनी फैमिलियों के साथ हूथियों ने इसराइल भेजा। तो मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, ये जो कहते हैं कि अमेरिका के लिए मौत है, इसराइल के लिए मौत है, ना तो ये कभी अमेरिका से लड़े हैं, ना तो कभी इसराइल से लड़े हैं। और हमने देखा सीरिया में जो हिजबुल शैतान जो है, ये हमेशा सुन्नियों का कत्ल करते आए हैं। लेबनान में इन्होंने इसराइल के नाम पे जंग की, मगर सुन्नी इलाकों पे इन्होंने हमला किया ये कहते हुए कि बम जो है इसराइल की तरफ से आ रहा है। और इनके पास बड़ा दुश्मन सुन्नी है, दूसरा दुश्मन यहूदी है, और ये बस बहाना लेते हैं। और आप देखिए तारीख में कब इन्होंने जंग की, और तारीखी फुतुहात और तारीखी जंगें जितनी हुई हैं, इन सारे फुतुहात में, इन सारे जंगों में आपने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा, यानी कि राफिदियों को, शियों को, जो मुसलमानों के साथ मिलकर कभी फुतुहात में शरीक हुए हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मैंने जो पहले बात बताई है, 1400 बच्चों को इन्होंने अगवा करके हूती फौज में इन्होंने भर्ती किया। तो सऊदी अरब ने माशाल्लाह वहां का जो ये था हूती था, उसका नाम था अब्दुल करीम मोहम्मद यहया अल मुफीदी। ये अपनी तकरीरों से बच्चों की जहन साजी करता था, तो इसको उन्होंने मार दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से
سعودی عرب کے جو کافی مشہور شیخ ہیں، شیخ ربیع الہادی المدخلی، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بار کہا تھا کہ اگر سعودی عرب یمن میں نہیں جاتا تو پھر یمن کا وہی حال ہوتا جو ایران کا ہوا ہے، یمن دوسرا ایران بن جاتا، یعنی کہ یمن دوسرا ایران بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یمن میں دماج کے اندر بہت بڑا مدرسہ تھا شیخ مقبل کا، اور وہاں پہ یحییٰ الحجوری بھی تھے، تو یحییٰ الحجوری کا اور شیخ مقبل کا جو کافی پرانا اور بڑا مدرسہ ہے دماج کا، اس مدرسے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، وہاں کے اساتذہ کو مارا، وہاں کے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو مارا، اور پھر آخر میں مجبوراً وہاں کے شیوخ کو وہ مدرسہ خالی کرنا پڑا۔ القاعدہ والوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور حوثیوں کو مار بھگائیں گے، مگر وہاں کے شیوخ نے، جو سلفی شیوخ تھے، انہوں نے اوپنلی القاعدہ سے کہا کہ ہم کل بھی کہتے تھے تم خوارج ہے، آج بھی کہتے ہیں تم خوارج ہے، ہم کو خوارج کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے القاعدہ کی مدد نہیں لی، بلکہ انہوں نے وہ مدرسہ خالی کر دیا، اور آج سعودی عرب وہاں پر انشاءاللہ یعنی کہ جنگ ابھی جاری ہے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے شوز میں رکھ کے سوچیے، یعنی کہ شوز میں رکھ کے سوچنا مطلب ان کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیے کہ اگر آپ اس ملک کے حاکم ہوتے اور آپ کی سرحدیں چو طرف سے پیک ہوتی، یعنی کہ مشرق کی طرف جو ہے ایران اور بحرین ہے، اور پھر جنوب میں یمن ہے جو حوثیوں کا قبضہ وہاں پہ جم رہا ہے، پھر نارتھ کی طرف عراق اور یہ یعنی کہ داعش ہے، اور پھر ایک طرف جو ہے نا اسرائیل ہے، تو آپ یہ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ ملک کے معاش کو چلاتے ہوئے، ملک کی سیکیورٹی کو مینٹین کرتے ہوئے، ملک کے اندر عورتیں، بچے اور فورن ورکرز یہاں پہ کام کرتے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے، دیگر ممالک کے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، حج اور عمرہ ہے اور حرمین شریفین ہیں، ان ساری چیزوں کو سیکیور کرنا ہے سب سے پہلی چیز، اور پھر بارڈروں کو سیکیور کرنا ہے، پھر ملک کے معاش کو آگے بڑھانا ہے، ملک کی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا ہے، اور ملک میں ہیلتھ کیئر ہے، ایجوکیشن ہے، اس چیز کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کی جگہ پہ اپنے آپ کو محسوس کریے، اور اپنے آپ سے سوال کریے کہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ سعودی عرب کو کیا ضرورت تھی یمن میں جانے کی، بیٹھے بیٹھے یہ چھیڑ لیے یمن میں، ان کو تو بس ٹائم پاس ہونا تھا، یہ اپنا پاور دکھانا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ تو ہر چیز میں کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی چال ہے، یعنی کہ اپنے سے تو خود ہوتا، مطلب ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو بھی کرتا ہے وہ امریکہ ہی کرتا ہے، تو ہر چیز میں کہتے ہیں امریکہ کی چال ہے، اس میں امریکہ کی چال ہے، اس میں امریکہ کی چال ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو پریکٹیکلی اس چیز کو سوچنے کی کوشش کریے کہ آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ تو میرے بھائیوں یہی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کا جو قدم رہا ہے یمن کے اندر، یمن پہ جو حملہ کیا سعودی عرب نے حوثیوں کے اوپر، یہ لازم تھا، ضروری تھا، اگر نہیں کرتے تو یمن دوسرا ایران بنتا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایران میں کیا ہوا تھا۔ آپ ان لوگوں کی توجہ نہ دیں جو ایران کی تعریف کرتے ہیں اور خمینی کی تعریف کرتے ہیں، آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ ان کے جو ڈاکٹرینز ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں سنیوں کے تعلق سے۔ تو میرے بھائیوں یہی میں باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان ممالک کو اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور ایک گزارش میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میگزین ہے دا نالج میگزین، یہ جو چنئی سے جو چھپتی ہے دا نالج میگزین، جس میں یہ آرٹیکل میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میگزین کو آپ سبسکرائب کریے، اور ڈیٹیلز چاہیے تو دا نالج پیج بھی موجود ہے، اس پہ جائیے آپ، جو ہے نا بہت سستی میگزین ہے، 150-200 ریال میرے خیال سے، بائی منتھلی یہ میگزین ہے، 2 مہینے میں ایک بار آتی ہے، 150 روپیہ، سوری ریال نہیں، 150 روپیہ جو ہے نا اس کی فیس ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس کو سبسکرائب کریے، کافی فائدہ ہوگا اس میں۔ دکتور آر کے نور اور شیخ انیس الرحمن اعظمی اور دیگر جو ہے نا علماء کے بھی آرٹیکلز اس میں آتے ہیں، اور یہ میگزین پوری انگلش میں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو دوسروں تک بھی یہ باتوں کو پہنچائیے، اور جتنا ہو سکے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریے، اور دھوکے بازوں کے مکر سے اور دھوکے بازوں کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔